اوریا مقبول جان دنیا کو یہ لوگ لیکچر دیتے ہیں وہ جی اسلاموفوبیا دیکھو جی عورتوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جرمنی میں ظلم ہو رہا ہے فرانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ. اگر عیسائی جو ہے آج دیکھیں ان کے بہت سپر پاور امریکہ ہے، اگر وہ کل یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں تم مردوں میں سے، اور میں تو اللہ کا رسول اور خاتم، یعنی مطلب یہ ہے میں اللہ کا رسول اور خاتم اس کا. اور مجھے ایک یاد آتا ہے کہ ایک حدیث بھی تھی شاید میں کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں حضرت پروفٹ محمد سے، مجھے یاد آ رہی ہے، ابھی شور نہیں ہوں کہ آپ آخری نبی آپ کے پاس، انہوں نے کوئی جواب نہیں دینے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کچھ. اسلامی معاشرے میں کیسی پاکستانی معاشرے میں چھپی ہوئی ہے کہ اوریا مقبول جان دنیا کو یہ لوگ لیکچر دیتے ہیں وہ جی اسلاموفوبیا دیکھو جی عورتوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جرمنی میں ظلم ہو رہا ہے فرانس میں ظلم ہو رہا ہے، اور اپنے ملک میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سنیے ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم عام مشرکین سے اور عام لوگوں سے مختلف سمجھتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ جو شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بحیثیت مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے. اور ہمارے ہاں سنت صرف ایک ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی سنت ہے کہ مسلمہ قذاب کی طرف کی گردن اڑا دو، اسود انسی کی طرف کی گردن اڑا دو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے اس کو قتل کر کے آؤ، کہ کوئی اور راستہ. یعنی یہ کھل کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا کہ قادیانیوں کی گردنیں اڑا دو، سیدنا عمر کی مسلمہ کذاب والی ان کے پاس سنت موجود ہے. گردن اڑانے کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. اور پھر اگر یہودی یہ کہنے لگ جائیں کہ تم نے ہمارے ختنے چوری کیے ہیں، تم نے ہمارے نام چوری کیے ہیں، یونس اور یوسف اور موسیٰ اور یہ سارے نوح، تم نے ہمارے نبی کی چوری کی ہیں، جو ہمارے نبیوں کی بیس کے اوپر نیا مذہب ایجاد کرے گا ہم نے اس کی گردن اڑا دینی ہے. اگر وہ یہ رویہ اپنا لیں تو انہوں نے رونے لگ جانا، ہمارے ساتھ جی بڑا ظلم ہو گیا. کرسچن یہ کہنے لگ جائیں کہ چلو جی ہم تو یہودی ہیں، حضرت عیسیٰ یہودی تھے، تو تم کس معاملے میں تم نے ہمارا مذہب چوری کر لیا؟ دین ابراہیمی سے تمہارا کس بیس کے اوپر تعلق ہو گیا؟ تو مذہب کا چکر کوئی ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ان لوگوں کی ان کی بغیرتی اور بے شرمی کی کوئی مثال کہیں ملتی نہیں ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں، ابھی اسی لیے سوئٹزرلینڈ نے بھی ان کو دھمکی دی ہے کہ احمدیوں کے ساتھ تم بڑا برا سلوک کر رہے ہو، یہ نہ کرو، سیدھے ہو جاؤ ورنہ یورپی یونین آیا جائے تاڑے پیچھے. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. یعنی اور یہ مقبول جان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس کے اندر عقل ہے. اگر آپ نے صحیح بات کی نا کہ اگر عیسائی جو ہے آج دیکھیں ان کے بہت سپر پاور امریکہ ہے، اگر وہ کل یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، پروفٹ محمد نے ڈاکہ ڈالا ہے نا حضرت عیسیٰ کی اس کے اوپر، نہیں تو آج سارے عیسائی ہوتے. آف کورس عیسائی تھے وہ سارے کے سارے، یہ سیریا کا جو علاقہ ہے یہ سارے عیسائی تھے، اور ایجپٹ میں بھی بہت زیادہ عیسائی تھے، آج بھی ہیں، لیکن اب وہ سارے تو اب سارے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے جو پہلے ڈاکہ ڈالا تھا ان کے اوپر، تو ان کو ویسے وہ امریکہ وہی کام کرے، اور یہ مقبول جان جو اس کی سوچ ہے اس پہ عمل کرے. وہ کتنے جاہل ہیں اور کچھ نہیں، جہالت ہے. اور لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کس منہ سے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بات بتاؤں، اس نے بڑے جذبات کے ہمیشہ یہی بولتا ہے، لیکن اس کے یہ جو الفاظ آج اس نے ادا کیے، آپ کو پتہ ہے اس سے کتنے بندے قتل ہوں گے پاکستان میں؟ جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، وہ جسٹیفائیڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنا ٹھیک ہے اور مریں گے. اس نے جو ابھی بات کی ہے نا، اس کے کاش ایسا کوئی سسٹم ہو، لیکن اس کے بیان کی وجہ سے بہت لوگ مریں گے. ابھی دیکھ لیں.
دیکھیں یہ جو ایک یہ ویو آئی بھی آج کل جو کہ جس میں یہ پورا کر رہے ہیں ٹکا کے کچھ 4 مسجدیں بھی، ایک اور مسجد انہوں نے گرا دی ہے، ایک اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، ہتھوڑی کے ساتھ سارے بچے ارد گرد ہنس رہے ہیں، دان نکال رہے ہیں. I was just thinking کہ جن کی مسجد ٹوٹ رہی ہوگی ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. ان کے سامنے ان کے بچوں کو کھڑا کر کے کوئی پیرس میں ان کی مسجدیں توڑے کہ اوے تم نے دین ابراہیمی کے اوپر، عیسیٰ کے اس کی نبوت کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈالا، تمہارا نبی نے آ کے کیسے کہہ دیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، تاٹھی ایسی دیتا سی، توڑ دیں ان کی مسجدیں، ان کو کھڑا کر کے ان کے بچوں کو، تو کیا ان کے اوپر بیتے گی. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، یہ ان کو تو شرم ہی نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرتے کیا ہیں، اور کوئی ان کے اندر سے آواز نہیں آتی کہ ہاں بھائی ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، شاید تھوڑی سی انسانیت ہمارے اندر آنی چاہیے. کچھ بھی نہیں کرتے یہ. حالانکہ احمدی ہمیں as far as we are concerned as a atheism، تو ہمیں احمدی جو ہیں ہمیں تو ان کی آئیڈیالوجی بھی اتنی غلط لگتی ہے جتنے باقی کے مذاہب ہیں یا اسلام ہے، لیکن انسانی حقوق تو انسانی حقوق ہی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، پروفٹ محمد کی نبوت سے ڈاکہ کیسے مارا؟ وہ تو اس نے نہیں کہا کہ میں نیا نبی آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں تو مسیح موعود ہوں جو حضرت عیسیٰ نے آنا تھا. تو ایک پوزیشن ہے، ویکینسی ہے، تو اس کی جگہ لے رہے ہیں. جو کہ اسلامک ہے پوزیشن، جو کہ ان ہاں، کی حدیثوں کی پوزیشن ہے. وہ تو مسیح موعود اپنے آپ کو کہتا ہے نا، وہ لیکن نبی تو نہیں کہتا. لیکن اس میں بھی جو 2 فرقے نہیں ہیں ان کے بھی، ایک لاہوری گروپ جو ہے اور وہ بھی، اس میں کیا بتا سکتے ہیں آپ کیا ڈفرینسیشن ہے؟ مجھے نہیں ان کا فرق زیادہ نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کیا اوکے. کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح موعود ہی ان کو یہ ہاں سمجھتے. میں نے بھی جتنوں سے پوچھا وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر ایسا ہی کیا، ہے. پھر اس کو نیا کوئی نبی اچھا مزے کی بات ہے. میں آپ سے اس پہ کبھی بات کریں گے ہم. ویسے احمدیوں کا جو موقف ہے نا خاتم النبیین کے بارے میں، وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ یہ آخری نبی ہے، نیور ایور. اور پروفٹ محمد نے بھی نہیں کہا کہیں پہ کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد. یہ تو انہوں نے بعد میں حدیث بنائی نا، لا نبی بعدی، وہ جب لوگوں نے نبوت کے نہیں، وہ سیل آف دا پروفٹ کی، وہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے اسی کو کہتے ہیں نا. سیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ بس نہیں آخری ہیں. نہیں 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 لیکن نو حدیثوں میں تو نو نو وے نو، میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے. خاتم النبیین کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی بھونڈی سی علماء ان کے لے کر آتے ہیں دلیل بھی. بیچارے کو اور مثال بھی کوئی نہیں ملتی، اتنے یہ ڈپرائیوڈ ہے مینٹلی، مطلب ذہانت سے ان کو مثال ہی نہیں ملتی. یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب لیٹر کے اینڈ میں سیل لگائی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. اور بے وقوفوں اور اسٹوپڈ پیپل، سیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا. سیل ہوتی ہے اتھارٹی، ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ فلاں آفس سے آئی ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کے بعد ایک اور لیٹر آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کیسی بھونڈی دلیل بنائی ہوئی ہے. آپ سیل کا جو ہسٹوریکل اس کا اگر آپ دیکھیں گے، اس کے کئی پرپز ہیں. اوکے، ایک سیل ہوتی تھی سومیرین کے ٹائم میں، انہوں نے لائک اے سلنڈریکل سیل ہوتی تھی ان کے پاس. اوکے، اس پہ وہ جو ان کی لیٹرز ہے وہ امبوسڈ ہوتے تھے. اچھا، جس چیز پہ وہ لگانی ہوتی تھی اس کے اوپر جسٹ وہ اسمیک کرتے تھے اس کو، تو وہ پرنٹ آ جاتا تھا. آلرائٹ، تو دیٹ واز آلسو سیل. سو اس کو پہلے کہا جاتا تھا، اور پھر وہ اسی طریقے کی وہیں سے یہ بات نکلی، لوگوں نے اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیا، اور جو اسٹمپ کی شکل میں چھوٹی آ گئی. بادشاہوں کی بھی اپنی ایک سیل ہوتی تھی. دروازوں کے اوپر کفل جو ہوتا تھا اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی ایک سیل ہوتی تھی، جو ان کے سٹورز وغیرہ ہوتے تھے، تاکہ یہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کی چیز ہے، اس کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا. اٹ ڈز ناٹ مین کہ کہیں بھی یہ آخری چیز ہے. اور seal of the prophet's word has been used among Jews as well. It already exists. پر اس سینس میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا جس میں مسلمان اس کو لیتے ہیں. اوکے، سو I've been looking for it، اور نہ میں اس کے اوپر کروں گا ایکسپریس کروں گا یہ seal of the prophet کا مطلب کیا ہوتا ہے. چلے So I would go by لیکن اوکے I mean اتنا بنیادی جز نماز کا کتنی دفعہ ذکر آیا؟ صلاۃ کا کافی دفعہ آیا قرآن میں. 100 سے زیادہ ہے، I think 150 ہاں، 200. اور سچ بولنے کا اور بہت ساری چیزوں کا بہت دفعہ آیا.
لیکن یہ بات ہے کہ جس کے اوپر پاکستان میں جتنی قتل و غارت ہوتی ہے، ختم نبوت، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ختم نبوت، نکاح بیوی کے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ختم نبوت کا ختم نبوت تو قرآن میں یہ ایک ہی آیت ہے. اگر اس کو بھی لے لیا، اس پہ اتنا زور کیوں نہیں دیا گیا قرآن میں؟ اسی لیے کہ دیکھیں سنیں میری بات، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو صاف لکھ دیا جاتا ہے نا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی ریاکشن میں یہ بات آئی ہے جب وہ قصہ ہوا اس کا، زید کا جو قصہ ہوا تھا بن حارث، تو اس کی وائف کا جو قصہ ہوا، تو جب اس سے شادی کر لیا اپنی بہو سے، اس کو ظاہر بیٹا ہی بنایا ہوا تھا ان کے رسم و رواج کے مطابق. جب شادی ہوگی لوگوں جب بیکلیش آیا تو obviously پھر غصے میں ریاکشن میں کچھ دن میں کہا وما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وهو خاتم النبیین. وہاں پہ ریاکشن میں میں کسی کا باپ نہیں جو بھاگ جاؤ، میں کسی کا باپ شب نہیں، میں تو خاتم النبیین، میں رسول اللہ ہوں. یعنی وہ یہاں پہ نفسیات دیکھیں، اس کے اندر ذرا غور کریں. یہ ریئیکشنری اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ یہ رہی ہے کہ he realized his conscious is telling him کہ اس نے غلط کیا ہے. اب جب اس کو پتہ لگ گیا کہ اس نے غلط کیا ہے تو اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ میں کسی کا باپ نہیں ہوں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں تم مردوں میں سے، اور میں تو اللہ کا رسول اور خاتم. یعنی مطلب یہ ہے میں اللہ کا رسول اور خاتم، اس کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ اب جوڑ بنائیں. یعنی جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ کہنا کہ میں تو رسول اور خاتم النبیین ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. آپ میری ایک حیثیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. اور میں نے پہلی دفعہ خاتم النبیین کا لفظ جوڑ دیا، جو کہ آلریڈی ان کو مسلمانوں کو شاید پتہ نہیں ہے، یہودیوں کی کتابوں میں سیل آف دا پروفٹ یہ آلریڈی لفظ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس سینس میں آخری نبی کی سینس میں کبھی بھی نہیں کرتا. یہ اسی نہیں، سینس میں یہودیوں کرتا کی ہے. کتاب سنیں میں نہیں، ایک سیکنڈ، یہودیوں کی کتاب میں سیل آف دا پروفٹ یوز کیا گیا کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ کے اتھارٹی بارے کے میں لیے، کس؟ نہیں صرف اتھارٹی کے لیے. صرف مانی جو ہے جس نے 3rd سینچری میں کلیم کرتا تھا، جس نے سنکرٹزم کر کے پرشین ریلیجن، جینزم اور کرسچینٹی کو اٹھا کے اس نے مذہب بنایا، تو اسلام میں وہی ایگزیکٹلی مانی کی کاپی کی ہے نا، بالکل مانی کی کاپی کی ہے. کرسچین جوز اور پیگنز کا یہ جو سارا ملا کے ایک ریلیجن بنا دیا انہوں نے. یہودیوں کی کچھ وہاں سے اس چیزیں اٹھا لی، کچھ ادھر سے اٹھا لی. تو مانی بھی تو اپنے آپ کو خاتم النبیین کہتا تھا نا، وہ بھی سیل آف دا پروفٹ ایز اپروول کے لیے کہتا تھا. اس لفظ کے کانسیپٹ کو پہلے سمجھیں. یہ پرانے زمانے میں یہ کانسیپٹ یہ ایگزسٹ کرتا تھا. سینٹ پول ایون، جب سینٹ پول کیا کہتا ہے کہ جب اس کا جھگڑا چل رہا تھا جیمز کے ساتھ، اور وہ اپنی ایفرٹ سے منسٹریز وغیرہ بنا رہا تھا جو رومن کے امپائر لینڈ تھی وہاں پہ بنا رہا تھا، تو اس کو وہ کہتا ہے، سینٹ پول کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا کام کیا ہے، میں نے اس جو ہم کر رہے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں موومنٹ جو ہے، اس کے لیے میں نے اتنا کام کیا ہے، تو یہ جو میرے جتنے سارے کام ہیں یہ پروو نہیں کرتے، میری سیل آف پروفٹ ہوڈ کو نہیں پروو کرتے. وہ بھی یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے؟ نو، ہرگز نہیں کہہ رہا. اور جوز اس سے پہلے کرتے ہیں سیل آف دا پروفٹ ہوتی ہے جیسے ایک اتھارٹی. آپ کو سمجھاتا یہ ہوں بڑا اچھا ہے ویسے، اگر آپ اس کو، میں آپ کو اگر اس کے سمجھاتا ہوں ریفرنس. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے حارث ہے، حارث نا گاؤں میں رہتا ہے، اور اس کے پاس انگریز نے ایک اتھارٹی، ایک مور دی ہوئی ہے، اس کو سیل دی ہوئی ہے. اب رومنس بھی کرتے تھے، it was a common trend. یس، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی حارث بات کرتا ہے نا تو وہ یہی سمجھا جائے گا اس بندے کے پاس سیل اتھارٹی کی. اتھارٹی ہے. ہاں، تو خاتم النبیین کے واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سے دیر کہ یہ جو یہ نبیوں کے نبوی پاس، کی اتھارٹی ہے اس کے پاس. یہ نبیوں کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ میرے پاس اتھارٹی ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، میں اور خاتم حدیثوں النبیین میں، ہوں. اور زیادہ زور ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، وہ obviously اس پہ پھر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ساری جھوٹی بات میں گھڑیں گے. نہیں ہاتھی حدیثوں تو انہوں نے ابو بکر کا وہ جو بندے نے کلیم کرنے شروع کر دیے، اس میں پالیٹکس کا چکر آ جاتا. آپ کی پوری باہر جا رہی ہے نا، بڑی مشکل سے آپ نے لڑائیاں کر کے اپنی حکومت بنائی ہے، تو اس میں سے ایک ایریا اٹھ کے بولتا ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے آپ بریک کے ہوئے ہونا چاہتے ہیں ہم سے. تو انہوں نے بولا نہیں، یہ دیں گے.
ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. انہوں نے بولا نہیں ہمارا جو ہے نا اپنا نبی, یا اس بندے نے کلیم کر دیا, اس نے تو پروفٹ کی زندگی میں بھی کہا تھا کہ ہم دونوں شیئر کر رہے تھے نا یہ کام, دونوں یہ جو ہے نا سرداری ہم شیئر کر لیں گے. تو اب پروفٹ نے کہا نہیں میں شیئر نہیں کروں گا کوئی نبوت وغیرہ تم سے. تو یہ لا نبی آبادی کی تو یہ تو انہوں نے بہت بعد میں باتیں بنائی ہیں, لیکن اگر قرآن کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خاتم النبیین اسی سینس میں آتا ہے, یہ لفظ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اور آپ کو اسی سینس میں دیکھنا پڑے گا. اور تبھی تو پروفٹ کہہ رہے تھے کہ میں رسول اور خاتم النبیین ہوں, یعنی آئی کین ڈو دس, میرے پاس اتھارٹی میرے ہے. پاس اتھارٹی ہے. It makes ہاں sense. دس از سمپل ہے. اب یعنی یہ اور اس میں یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں, یہ مجھے اب یاد آ رہا کہ جو گورنرز ہوتے تھے روم کے, ان کی بھی یہ ویکس کے اوپر خط کو لگا کے سیل لگاتے ہوتے تھے, اور اس میں وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ سیل آف دا گورنر ہے. یعنی اگر کوئی خط لے کے گیا, اس کے پاس حکم نامہ لے کے گیا, تو اس کو کہتا تھا کہ یہ سیل آف دا گورنر ہے, یہ اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. یہ گورنر کا بیسیکلی اتھارٹی ہے یہ گورنر کی. تو یہ تو میک سینس کرتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو یہ آخری نبی انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اس میں ڈالا. یہ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل. نو اٹ میک سینس کہ جو آپ نے جو دوسرا بتایا نا کہ بعد میں تاکہ اتنی محنت سے انہوں نے ایک امپائر کھڑا کیا تو بیچ میں کوئی اڑ کے کہا میں بھی نبی ہوں, چل پا جا تو گردن لا دیں گے تاڑی. ہاں تو یہ حدیثیں تو انہوں نے بہت سی ہر قائم کے لیے بنائی ہوئی ہیں, لیکن مین ہے نا اگر مجھے کوئی کنونس کرتے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہوتا ہے, اور ان کو جا کے ریسرچ تو کریں, یہودیوں تو کتابوں میں خاتم النبیین سیل آف دا پروفٹس ہے, وہاں تو کوئی نہیں آخری نبی. اچھا یہ آپ کو یہ ضرور ریفرنس مجھے بھیجیے گا, یہ بڑا مزے کا ویسے پوائنٹ کہ خاتم یعنی سیل آف دا پروفٹ. تو خاتم کا مطلب کنفرمڈ ان دا 7th century عربیہ meant سیل. سیل, یس, سیل خاتم ہوتی کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے. نو 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 یہ تو پتہ نہیں, یہ ان کو خاتم النبیین, وہ خاتم النبیین ہے زبر کے ساتھ ہے, اور وہاں پہ سیل ہی ہے. اور سیل کی نبیوں کی سیل جو ہے, نبیوں کی سیل ایک بےہودہ طریقے سے, یہ پتہ کیا کہتے ہیں, لیٹر کے اینڈ پہ سیل لگتی ہے نا, تو اس کے بعد نہیں لکھا جاتا اس کا مطلب ہے یہ نبی آخری نبی ہے. کیسی بھونڈی دلیل آتے ہیں. سیل کا مطلب جو ہوتا ہے مور ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ اتھینٹیکیٹ کیا ہوا ہے, یہ لیٹر فلاں کی طرف سے آیا. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ آخری خط ہے یار, اس کے بعد خط نہیں آئے گا آپ کے پاس, یہ تو کوئی سینس ہی نہیں اس میں بنتی. تو اس میں جو کیس احمدیوں کا جو کیس ہے بہت سٹرانگ ہے. اوکے, اور مجھے ایک یاد آتا ہے کہ ایک حدیث بھی تھی شاید میں, کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں حضرت پروفٹ محمد سے, مجھے یاد آ رہی ہے, شور نہیں ہوں کہ آپ آخری نبی آپ کے پاس. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, کچھ ایسا ہے, مجھے وہ میں کے ڈھونڈوں گا کہ وہ ہماری حدیث. So he never believed to be the last one. لیکن جو حدیث ہے آخری نبی ہونے کا, حدیثوں میں تو کوئی بے تحاشا حدیثیں ہیں, وہ تو خیر اس کے اوپر تو کوئی حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آرگیو نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو بے تحاشا حدیثیں ہیں کہ علی کی نسبت میرے سے ویسی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. لیکن قرآن میں کچھ ایسا نہیں ہے نا, ہاں یہ قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. شاہ جی میں یہی کہنے والا تھا, یہ جب لیکن میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا وہ کر دیا. میرا ایم جی او سے کافی لمبے عرصے تک جو ہے بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے. تو وہ مرزا صاحب خود کو وہ ایک ذلی اور بروزی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, اس سینس میں اپنے آپ کو نبی مانتے تھے, لیکن بیسک ان کا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں. اور ذلی اور بروزی کا وہ ہے کہ جیسے امیج ہوتا ہے نا کسی کا, آپ کسی کا امیج بن جاتے ہیں. تو ایک بڑی وہ انہوں نے اس کی لمبی چوڑی توجہ دے رکھی ہے, ان کی کتابوں میں بڑی مشکل اردو اور پرانی اس میں ہے, تو میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے, لیکن اب وہ وقت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو اسٹارم پائلٹ نے بھی جو بتایا باتیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سینس میں یہ جو خاتم کا جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے, وہ اس کو پاکستانی اردو والا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے پاکستان میں جو ختم کرانے جاتے ہیں صوفی صاحب کے پاس, وہ یار یہ ان لوگوں نے پاکستان میں جو اسلام ہے وہ اسلام پتہ نہیں انہوں نے کیا وہ اپنا جگت مستانے کی جگت تھی انہاں دے گھر چ جدوں ختم ہوندا ہے نا تے بندہ ختم ہو کے نکلدا ہے. حالانکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسٹیمپ والی جو چیز ہے نا, یہ اتنا کلیئر کٹ موجود ہے ہسٹری میں. ہاں نہیں, یہ ہسٹری میں موجود ہے. اسٹیمپ کو ہمیشہ سے سیل کو, یہ جو وہ والی جو سیل ہے نا, اگر یہ تشبیہ بھی دی گئی ہے, اس سیل کو ہمیشہ ایز اے اتھارٹی یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ سے کیا. لیکن اگین کھینچ تان کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کی ہم نے سیل لگا دی, ختم کر دیا اس کو.
वो अहमदियों ने इसको माना हुआ है, वो ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, उनके बाद उससे बेस्ट नहीं आ सकता और उसके ऊपर ठप्पा लग गया, लेकिन वो आखिरी उस सेंस में वक्त के लिहाज से आखिरी नहीं है, वो दुनिया के अंदर बेस्ट है, जिसको अल्लाह कहता है ना कि वो यानी हमने उसको उन्होंने आखिरी लोलो नबी पोछे भी माना। करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं कुछ। नहीं हुआ वो, बस वो, लेकिन वो होता है ना हमेशा जब भी आप इस तरह के काम करते हैं तो फिर वो आपको सितर तो पता है, आप पड़ेंगे किसी के फिर। बिजनेस में आप मुदाखलत करेंगे तो अगला जो बिजनेस हाँ, कर रहा है वो तो फिर कहेगा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी चल। तो ये वो चले बस वो वाला चक्कर है, बिजनेस हो चल गया, तो ठीक है, चले, चले ठीक है, ओ बहुत शुक्रिया। थैंक स्टॉम पायलट बैठे उन्हें गुस्सा चढ़ गया, नहीं वो नहीं है। अब ठीक है स्टॉम पायलट। अच्छा चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।